بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ایک دن ایسی خوفناک آواز آئے گی کہ زمین و آسمان کی ہر چیز لرز اٹھے گی، نہ کوئی بادشاہ باقی رہے گا، نہ کوئی طاقتور، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ آخر سور پھونکتے ہی کیا ہوگا؟ سورۃ الحج آیات 1-2 کی ابتدا اس عام ندائے ربانی سے ہوتی ہے: یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا۔ اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا، اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو مت والے نظر آئیں گے، مگر وہ مت والے نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب دے کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن کریم نے یوم قیامت اور اس کی ہولناکی، وقائع اور حوادث سے متعلق سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور اس دن کے مناظر اور مواقف کو متعدد صورتوں میں کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ خبروں کے تکرار، تصویروں کی تبدیلی اور موقف کا تغیر، یہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قیامت کا ہر منظر بدلتا رہے گا۔ اس خوفناک دن کی تصویر کشی مکمل نقشہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ قرآن کریم نے یوم آخرت کا کتنا عظیم اہتمام کیا ہے۔ وہ قرآنی آیات میں ایسی مثالیں پیش کرتا ہے جن سے آنکھوں کے سامنے یوم آخرت کے حقائق کی صحیح تصویر ابھر کر آ جاتی ہے۔ ان قرآنی تعبیرات کو پڑھیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان اس حقیقت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہا ہے، بلکہ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حقیقت اس کی نگاہوں سے گزر رہی ہے، اور یہ شخص اسے اس انداز سے دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے وقت کبھی اس پر گھبراہٹ طاری ہے، تو کبھی وہ خوف و دہشت اور تعجب میں مبتلا ہے، اور کبھی قرآن کریم کی بشارتیں اور مسرت آمیز اعلان سن کر اس کے ایمان و یقین کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ جو مسلمان ہوں گے وہ اس دنیا میں مکمل سکھ اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہر لحاظ سے ان کی زندگی مکمل زندگی ہوگی۔ وہ آخرت کے مناظر دیکھیں گے اور ان کے اثرات بھی محسوس کریں گے۔ کبھی تو ان کے دل دھڑکیں گے اور کبھی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی وقت دلوں میں گھبراہٹ و بے چینی کے آثار نمایاں ہوں گے، تو کبھی انہیں طمانینت قلبی اور سکون دل حاصل ہوگا، کبھی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے مشام جان معطر ہوں گے، گویا قیامت سے قبل ہی ان کو اس دنیا سے مکمل واقفیت ہو چکی ہوگی۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں آخرت سے مراد آخری زندگی ہے۔ یہ آخرت موت کے بعد کی زندگی کا نام ہے، اور یہ زندگی بعث کے بعد حاصل ہوگی، تاکہ اس زندگی میں اعمال پر جزا اور سزا مرتب کیے جائے۔ قرآن میں یوم قیامت کا ذکر متعدد بار آیا ہے، صرف لفظ آخرہ 115 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ قیامت امر عظیم ہے اور اس کی ہولناکی بڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بہت سارے نام رکھے اور اسے بہت سارے اوصاف سے موصوف کیا ہے۔ سورہ الزمر آیات 68 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔
قرآن کریم کی 10 آیتوں میں سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی اس کا کثرت سے ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے میں آرام کی زندگی گزاروں جبکہ اسرافیل علیہ السلام سور پر منہ رکھے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے اور اپنے کان لگائے عرش پر نظر جمائے منتظر ہے کہ کب ان کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے۔ مسلمانوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ تو فرمایا، قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔